حلیم یا کریم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا کریم یا کریم یا کریم کرم کے فیصلے کر دے عطا کے فیصلے کر دے شفقت کے فیصلے کر دے رحم اور رحمت کے فیصلے کر دے برکت اور عافیت کے فیصلے فرما عذاب کے فیصلے ختم فرما رحم کے فیصلے نازل فرما اپنی عطاؤں کو وسیع فرما اپنی بخشش کو وسیع فرما اپنی رحمت کو متوجہ فرما ہدایت دے دے ہدایت کو عام کر دے برکت عام کر دے عافیت کو وسیع فرما دے اے اللہ اپنے علم سے علم عطا فرما اپنے حلم سے حلم عطا فرما عافیت اور برکت دے دے دنیا کی خیریں متوجہ فرما برکتیں متوجہ فرما رحمتیں متوجہ فرما عطائیں متوجہ فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما بن مانگے عطا فرما سارے بھکاری بیٹھے ہیں اے میرا مولا ہم بھکاریوں کو اپنی رحم کی خیرات عطا فرما رزق کی خیرات عطا فرما ایمان کی خیرات عطا فرما برکت کی خیرات عطا فرما اے اللہ کسی آمین کہنے والے کی آمین کو رد نہ فرما کسی آمین کہنے والے کی آمین کو اے اللہ اس کے منہ پہ نہ مار دے مولا دے دے کرم کر دے عافیت فرما دے اور فضل کرم کر دے اور رحم رحمت کر دے اے دینے والے اللہ دنیا آخرت کی بخشش کا فیصلہ فرما رحمت کا فیصلہ فرما عطا اور شفقت کا فیصلہ فرما اے اللہ ہمیں اپنے دروازے سے دھکے دے کے نہ نکال دے ہم تو پہلے ہی نکالے ہوئے ہیں میرا مولا ہمارا تو بچہ ہی کچھ نہیں ہے سوائے تیرے اور تیرے حبیب کے اے میرا اللہ سخی اللہ سونا اللہ لجپال اللہ کریم اللہ ہمیں بس اپنی رحمت والے سینے سے لگا لے اپنی رحمت کی چھتری میں ہمیں لے لے دھوپ بڑی تیز ہے مولا غربت کی دھوپ قحط کی دھوپ اے میرا اللہ باطل کی دھوپ بہت تیز ہے اس دھوپ کا تو ہی میرا مولا سایہ ہے دھوپ ہے میرا مولا ہم تھک گئے ہمارے میرے مولا ذمہ یہی تھا نا کہ تیرے سامنے عاجزی کرنا دعا کرنا وہ بھی ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پا رہے مجھے اپنی پستی پہ شرم ہے تیری وسعتوں کا خیال ہے پر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق وصال ہے تو کرم کر دے مولا تو رحم فرما دے تو بخشش اور عطا کے فیصلے فرما دے اور دنیا آخرت کی محبتوں کے فیصلے فرما دے اے اللہ امت کو ہدایت دے دے ایمان دے دے اخلاص دے دے برکت اور عافیت دے دے بن مانگے دے دے بن مانگے دے دے دنیا بھی دے دے آخرت بھی دے دے رحم بھی کر دے کرم بھی کر دے اللہ میں دنیا آخرت کے خیر کے دروازے وسیع دے دے جتنے بھی آمین کہنے والے ہیں سب کو دے دے اور جتنے بعد میں کہنے والے ہیں سب کو دے دے اور پوری امت کو دے دے اللہ نمازوں میں حصہ عطا فرما روزوں میں حصہ عطا فرما برکت میں حصہ عطا فرما صدقات اور خیرات میں حصہ عطا فرما ہمارے رزق کی حفاظت فرما عزتوں کی حفاظت فرما عافیتوں کی حفاظت فرما اور جانوں کی حفاظت فرما اے میرا اللہ اپنے نام کی برکت سے بے گھر کو گھر دے دے بے در کو در دے دے بے سہاروں کو سہارا دے دے اور دنیا آخرت کے خیروں کے فیصلے فرما عافیتوں کے فیصلے فرما رحم کے فیصلے فرما مریضوں کو شفا دے دے قرضداروں کے قرضے دور کر دے حالات میں گروہوں کے لیے خیر کر دے اللہ جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہے اللہ دور فرما استعارشوں سے پیدا فرما استعارشوں سے پیدا فرما رحمت کے دروازے کھول دے قیدیوں کی خلاصی دے دے مجرموں کو اے اللہ معافی بھی دے دے ان کے حالات پہ ترس دکھا ان کے حالات پہ رحم بھی فرما کرم کر دے شفقت فرما دے کسی رونے والے کے رونے کے صدقے کسی سسکنے والے کے سسکنے کے صدقے کسی بچے کی آمین کے صدقے کسی بڑھاپے کے بوڑھے کے اللہ آؤں کے صدقے کسی توبہ کرنے والے جوان کے صدقے اے میرا اللہ دے دے
ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللہ برکت دے دے اللہ رحم دے دے شامیوں پہ دے دے ایوانوں پہ دے دے کچہریوں پہ دے دے بازاروں گھروں میں دے دے ہر فرد ہر تن پہ دے دے برکت اور رحم فرما حفاظت اور کفایت فرما نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یاد رہے گا یہ نظر مشکل ہے اور اللہ کی رضا کا میں ادھر اور اعمال اللہ کو راضی کرنے انداز اللہ کو راضی کرنے اعمال اس کے ذریعے ہمارے کام بن جائے. اعمال یہ تو کون بتائے گا آج کہ مجھے کس عمل سے کیا فائدہ پہنچے؟ آپ بتائیں گے. آپ اور ادھر آپ بتائیں گے. دیکھیں اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا, سوالات و جوابات کی نشست مجھ سے پوچھیں گے. یہ لگا اس وقت تو اپنے عمل کا آپ فائدہ بتائیں مجھے کس عمل سے کیا فائدہ پہنچا, اپنے عمل کا فائدہ بتائیں. شوکت خان مانسیرا سے حضرت پچھلے مہینے کی 12 تاریخ کو آپ کا میرا ٹائم تھا اور جب ہم واپس جا رہے تو یہاں سے پنڈی سے مانسیرا کے لیے بیٹھے چھوٹی گاڑی میں. تو میں جب گھر سے نکلا تھا تو آخری 5 سورتوں 6 بسم اللہ پڑھی تھی اور بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھی تھی اور بسم اللہ دینی و نفسی و آلی و ولدی و مالی یہ میں نے پڑھی تھی. تو جب ہم احمدآباد پہنچے تو گاڑی تقریباً چھوٹی گاڑی تھی 100 کی سپیڈ سے جا رہی تھی. تو میں ڈرائیور کو کہہ رہا تھا کہ بھائی اس طرح کرو کہ رات کا ٹائم ہے تقریباً کا ٹائم تھا چلائیں. جب وہ ایک جمپ پہ پہنچا ہے تو اس نے اچانک جب بریک لگائی ہے تو وہ گاڑی ٹرن ہو کے تو پھر واپسی پنڈی کی طرف ہو گئی اور وہ الٹی نہیں ہوئی وہ حمال کی وجہ سے. جمپ اس نے 100 کی سپیڈ سے بریک لگائی اور وہ گاڑی الٹی نہیں ہوئی بلکہ وہ پیچھے ٹرن ہو کے پنڈی کی طرف پھر ٹرن ہو گئی. اسی طرح میری بچی تھی چھوٹی 3-4 دن کی تو وہ 3 دن سے لگاتار رو رہی تھی. میں اس کو خسبتم عمل سے دم کرتا تھا تو میرا چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی آپ نے دم کی اجازت دی وہ بھی اس کو دم کرتا تھا. 3 دن وہ بچی ٹھیک نہیں ہوئی نا. تو میری وائف کہنے لگی کہ آپ ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں. میں نے کہا نہیں آج اس کو ہم دم کریں گے, اگر آج ٹھیک نہیں ہوئی تو پھر انشاءاللہ لے کے جائیں گے. تو میں نے کہا بچے کو کہا میں نے کہ آپ اس طرح کریں کہ 300 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں. میں نے خود خسبتم عمل کیا. دوسرے بچے میرے نے جو آخری 6 سورتیں پڑھی اس کو ہم نے دم کیا چوتھے دن. تو آج وہ تقریباً 3 مہینے کی ہو چکی ہے. اس کے بعد وہ رو ہی نہیں ہے اور ابھی کبھی کبھی اس کو 2-3 دن بعد میں دم کر دیتا ہوں یا چھوٹا بچہ دم کر تو اس کے بعد وہ اور بتائیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت, میرا نام محمد عدنان ہے. حضرت آج تسبیحانے آتے ہوئے سفر میں تھا میں آج. تو سفر میں آتے ہوئے میں حضرت حج پہ گئے ہوئے تھے. سفر حج کے دوران حضرت میں جدہ میں ایک درس کیا تھا, وہ درس سن رہا تھا. حضرت نے اس درس میں ہر اعمال پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالی ہوئی تھی. حضرت ایک سورت قریش کا عمل بتا رہے تھے کہ جو سورت قریش کھانے کے بعد 1 دفعہ پڑھے گا, کھانے میں اگر زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا, اگر 2 بار پڑھے گا تو اللہ سے بہترین دسترخوان دیں گے, اور اگر 3 بار پڑھے گا اللہ اس کے 7 نسلوں کے لیے رزق کو کافی کر دیں گے. اور حضرت نے بتایا تھا کہ یہ سفر میں آسانیوں کے لیے بھی بہت نہایت ہی زبردست تیز بہاتف عمل ہے. تو حضرت میں نے جب اس عمل کو کیا تو میں جب گاڑی میں سوار ہوا تو مجھے بیٹھنے کو جگہ نہ ملی, میں کھڑے ہو کے سفر کر رہا تھا. تو اس کے بعد درس چل رہا تھا. درس کے دوران حضرت نے ایک مسنون دعا بتائی, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حضرت نے فرمایا تھا کہ جب یہ گھر سے نکلتے ہوئے پڑھیں یا سفر میں نکلنے سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی کفایت فرما دیتے ہیں. میں نے صرف ایک بار یہ دعا پڑھی درس کے دوران
تو حضرت ایک آدمی تھا جو بیٹھا ہوا تھا اپنی سیٹ پہ, وہ اپنی نشست پہ کھڑا ہو گیا, وہ ویسے ہی کھڑا ہو گیا, اور اس نے مجھے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. میں نے کہا بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتا بس میرا اسٹیشن آنے والا ہے, آپ بیٹھ جائیں. اب میں بیٹھ گیا اور میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ. لیکن ٹھیک حضرت آدھے گھنٹے بعد اس بندے کا اسٹیشن آیا, لیکن وہ اپنی نشست پہ کھڑا رہا, اس نے مجھے نہیں چھیڑا. حضرت میرا نام قمر زمان ہے اور ٹرانسپورٹ کا ہمارا کام ہے, اور کافی دنوں سے پریشان تھا رزق کے لیے نا. تو الحمدللہ آپ نے سورت کوثر کا بتایا تھا 129 بار, اور جب سے ہم نے وہ شروع کیا الحمدللہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت زبردست ہونا شروع ہو گیا. اور بتائیں جی اللہ والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد عرفان لاہور سے. حضرت میں نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ پاک یہ کام مکمل فرما دیں, اور دوسرے نمبر پہ میں نے صدقہ اور ہدیہ یہ نہیں چھوڑے دونوں کام. جب بھی کوئی کام کیا ہے, ہمارا نوکری کا مسئلہ تھا تو وہاں پہ کچھ آفیسر تھے جو ہماری فائلوں پہ سائن نہیں کر رہے تھے, میں مسلسل صدقہ کرتا رہا اور ان کو اعمال کر کر کے ہدیہ کرتا رہا. وہی آفیسر تھے جو فائلوں پہ سائن کرنے کے لیے پیسے مانگتے تھے, اور وہی آفیسر تھے جنہوں نے بلا خوف ان فائلوں پہ سائن کیا اور ہمارا کام کر دیا. اور یہی عمل میں نے اپنے ساتھی کو بتایا جن کی اپنی وائف سے علیحدگی کو 2 سال ہو چکے تھے, تو انہیں جب یہ میں نے عمل بتایا کہ آپ صدقہ کریں اور ہدیہ کریں اعمال کر کے, سبحان اللہ خام والا عمل بتایا انہیں کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنی وائف کو اپنے سسرال والوں کو ہدیہ کریں, اللہ پاک خیر کریں گے. کچھ ہفتے بعد ان ساتھی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ گھر والوں کے دل جو ہے نا وہ اللہ پاک نرم فرما رہے ہیں, وہ بات چیت کرنے پہ آ چکے ہیں. اور آج جب درس آنے سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے برادر ان لا جو ہے انہوں نے کہا کہ آپ آگے نا اپنی وائف کو یہاں سے لے جائیں اور راضی نامہ جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ کر لیں, اور 11 تاریخ کو وہ جا رہے ہیں اپنی وائف کو لینے کے لیے. اللہ پاک نے خیر کی ہے, ان کے گھر کے حالات جو ہے وہ اللہ پاک نے یہ سبحان اللہ خام والے عمل سے جو ہے نا وہ تمام ٹھیک کر دیے ہیں. ہاں جی اور بتائیں اللہ والے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حضرت صاحب آپ نے عمل بتایا تھا سورۃ والضحیٰ کا, اور فجر کی نماز کے بعد مسلسل 5 نمازوں میں وہ میں عمل کر رہا ہوں. میری کپڑے کی دکان ہے اور جس دن سے یہ عمل کر رہا ہوں میری سیل ڈبل ہو گئی ہے. اس میں سیل ڈبل, جتنے پیسے میں مانگتا ہوں نا وہ اتنے ہی مجھے مل جاتے ہیں. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمران ہے اور میں سرگودا سے لایا ہوں, تشریف آیا ہوں, پہلی دفعہ تسبیح خانے میں آیا ہوں. حضرت صاحب نے سورہ یاسین کا بتایا تھا تو میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے تو میرے والد صاحب صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتے تھے, اس کی تلاوت کرتے تھے. جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ بالکل صحیح صحت مند تھے. ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے انہوں نے غسل کیا, پھر نماز کے لیے بیٹھے. نماز پڑھنے کے بعد ابھی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے وہ وفات پا گئے. تو الحمدللہ جس نے بھی گھر والوں نے دیکھا ہے, خواب میں زیارت کی ہے, انہوں نے سب نے یہی کہا ہے کہ وہ الحمدللہ بہت کوئی اونچا سا مقام تھا وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سورہ یاسین پڑھنے سے جو برکات حاصل ہوئی ہیں ان کے لیے میں بے حد مشکور ہوں حضرت صاحب کا بھی. حالانکہ میرا تعلق نقشبندی سلسلے سے ہے لیکن آج میں ادھر تسبیح خانے میں آیا ہوں. ان کا رسالہ جو ہے وہ ہم بڑے شوق سے پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں. اور یہ السلام علیکم. میرا نام بن یامین ہے, میرا تعلق کوہاٹ سے ہے. میں کسی اور سلسلے سے بیعت ہوں لیکن آپ کا طالب ہوں. مجھے اپنی سے اور آپ سے محبت ہے اور عقیدت ہے, اس لیے تسبیح خانے میں اکثر آتا رہتا ہوں. میرا ایک کام پچھلے 4-5 مہینوں سے پھنسا ہوا تھا جس کی وجہ سے میں اور میرا پوری فیملی پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے. میں نے آپ کا دیوا وظیفہ وتخا سورت کا پڑھا تو شکر الحمدللہ. پچھلی جمعرات جب آپ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ جس کا کام ہو وہ کھڑا ہو جائے, اس وقت میرا کام نہیں ہوا تھا تو میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش پیر صاحب حضرت صاحب مجھ سے بھی پوچھے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا کام نہ ہوا ہو وہ کھڑا ہو جائے. لیکن آپ نے فوراً ہی اس کے بعد فرما دیا کہ جس کا کام نہیں ہوا وہ وظیفے کو جاری رکھے, انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا. تو میں نے جو ہی وظیفے کو جاری رکھا دوسرے دن میرا مسئلہ حل ہو گیا. السلام علیکم.
میرا نام محمد عرفان سکندر ہے، میں لاہور سے ہوں. یہ میں اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے آیا ہوں. اس کا نا اسپائن کا مسئلہ تھا، اس کو اسپائنا پہ پھٹا تھا اور لاہور کے ڈاکٹروں نے اس کو نا جواب دے دیا تھا. کوئی مسئلہ اس کا جو ہے نا آپریشن کے بعد کا نہیں صحیح بتا رہے تھے کہ یہ بچہ چل پڑے گا کہ نہیں چلے گا. آپ کا ایک عمل تھا سورہ مائدہ کا 11 دفعہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دیں. تو کسی نے میں اسلام آباد کا بتایا کہ وہاں ایک ڈاکٹر ہے. تو جب ہم لوگ اسلام آباد جا رہے تھے تو آسمان کی طرف 11 دفعہ پڑھ کے پھونک ماری اور یہ دعا کی کہ ہماری اللہ تعالیٰ مدد کرے. اور وہاں ہم گئے، ڈاکٹر نے ہمیں تسلی دی کہ آپ کا بچہ چلے گا. اس ڈاکٹر نے اس بچے کی سرجری کی ہے، آپریشن کیا. پیسے بھی لاہور والوں نے 4-5 لاکھ روپیہ بتایا تھا. وہاں بھی ہمارا تقریباً یہی تھا کہ اتنے پیسے ادھر لگنے ہیں. خیر پیسے اکٹھے کر کے ہم لوگ وہاں گئے. جہاں ہمارا 4-5 لاکھ روپیہ لگنا تھا ہمارا 1.5 لاکھ روپیہ لگا. اور ماشاءاللہ بچہ ساتھ ہے، اس کا یہ ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا ہے. میں ساتھ اس کو لے کے آیا. میں نے کہا میں حضرت صاحب کو دکھاؤں گا. میں ہر دفعہ مجھے 2 سال ہو گئے ہیں، مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا رہا اور میں یہ بس بتاتا رہا. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اعمال کے نفع پھیلاتے رہیں. مخلوق خدا پیاسی ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ والا بناتے رہیں. اللہ کی چوکٹ کا تعارف کرائیں. اللہ کی چوکٹ کا تعارف کرائیں. اللہ بہت خوش ہوتا ہے، میرا رب راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے بندوں کو مجھ سے ملا رہا. اس پہ اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی خیروں کے اللہ فیصلے فرما دیں. کپڑا دے دیں بیٹھنے مولانا نہیں. بیت میں حضرات قریب تشریف لائیں. جن حضرات کو کپڑا مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر اگلے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیں، انشاءاللہ بیت ہو جائے گی. جو میں عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں. جو عرض کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جائیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت قبول فرما. دعا مانگیں. استغفر اللہ الذی لا الہ. آمین برحمتک یا. بیعت دراصل توبہ ہے. یا اللہ جو پچھلی زندگی گزری اس پہ تو ندامت ہے، توبہ استغفار ہے. آئندہ زندگی تیرے حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق گزاروں گا. 3 تسبیحات کا اہتمام کریں. قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. اپنے زندگی کو، معاشرت کو حلال حرام جائز ناجائز اس پہ طرف بہت زیادہ توجہ کریں. نماز کی پابندی کریں با جماعت کی. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. تسبیح خانہ ایک رابطہ ہے، درس ایک رابطہ ہے. آپ لاہور رہتے ہیں، کوشش کریں ہر جمعرات تسبیح خانہ تشریف لائیں. لاہور سے باہر ہیں تو نیٹ کے ذریعے، CD کے ذریعے، موبائل کے ذریعے درس سنتے رہیں. میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. جن حضرات نے بیعت کی ہے اور کارڈ نہیں ہے وہ کارڈ لے لیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ.